اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بھیجیے محمد وعلی نصف شب ہونے والی ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا غروب آفتاب سے مسلسل آپ مجالس میں شامل اور شریک ہیں اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی اس مجلس اعزا کے بعد بھی ایک مجلس شاید اور ہوگی۔ میں نے تذکرے اس لیے نہیں کیے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ بہت دیر ہو چکی ہے، لہذا اب آپ کو میں نے تذکرے اس لیے کیے ہی نہیں ہے کہ میں نہیں، ٹھیک ہے، آواز صحیح ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مختصر نہیں، ٹھیک ہے میاں، میری آواز یہاں سے نکل رہی، یہاں سے نہیں، کہ میں آپ سے عرض کروں کہ جلدی سے مجلس ختم ہونا ہے، لیکن اس جملے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تاریخ بدلنا ضروری ہے۔ میں نے یہ جملہ ایک دوسری غرض سے کہا ہے۔ اس وقت گزارشات کو پیش کرنے کے لیے میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو ارشاد ایک طرح کی پیشین گوئی بھی ہے۔ ارشاد پیغمبر گرامی ہے کہ بلا شک و شبہ حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ آگ لگی ہے، اور وہ حرارت آئی ہے، اور وہ گرمی آئی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ عزیزو، عزاداری امام مظلوم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور عظیم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت میں اور دوسری جو عبادتیں ہیں ان میں جو کچھ فرق ہیں، ان میں سے صرف ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جتنے احکام ہمارے لیے جاری کیے ہیں، جن نیکیوں کے انجام دینے کا حکم دیا ہے، یا واجب قرار دے کے یا مستحب قرار دے کے، ان اعمال خیر کے انجام دینے کے تین نتائج مومن تک پہنچتے ہیں۔ ایک، اس اچھے عمل کا دنیاوی اثر ہوتا ہے زندگی پر، اسی طرح سے بالکل جیسے برے عمل کے بھی نقصانات انسانی زندگی میں دنیا سے شروع ہوتے ہیں،
قطع رحم رشتے توڑنے سے عمریں گھٹتی ہیں، یہ دنیا کا اثر ہے۔ صلہ رحم رشتے جوڑ کے رکھنے سے عمریں بڑھتی ہیں، یہ دنیاوی اثر ہے۔ حرام کھانے سے اچھی بات کے قبول کرنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے، یہ اس کا دنیاوی اثر ہے۔ حلال روزی کو پیٹ پہ پہنچانے کے نتیجے میں ذرا سی دعا بھی لائق قبول بن جاتی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ دونوں پہلو آپ کے پیش نظر ہیں۔ میں بہت وقت لیے بغیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اگر کچھ حرام کیا ہے، میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تو اسے خالی ایک رسم نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ جیسے ڈاکٹر جو میرے مزاج کو، حکیم اور ڈاکٹر جو نبض دیکھ کے اسٹیتھوسکوپ لگا کے کچھ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے اور مجھے نقصان پہنچانے والا کیا ہے، اور میں اس کے علم پر اور اس کے تجربے پہ بھروسہ کر کے اس کی لکھی دوائیاں کھاتا بھی ہوں اور اس کا بتایا پرہیز کرتا بھی ہوں، اس سے بہت اوپر جائیے۔ ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا برا ہے یہ بہتر سمجھتے ہیں، کیا اچھا ہے یہ بہتر سمجھتے ہیں، اس سے بھی بہت اوپر جائیے تو رب الارباب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے۔ اگر کچھ ہمارے لیے اتنا اچھا ہو کہ وہ یہ راضی نہیں ہے کہ ہم اس بھلائی سے محروم ہو جائیں، تو اس اچھے کام کو واجب کر دیتا ہے۔ اگر اس کے کرنے میں ہمارا بھلا تو بہت زیادہ ہو لیکن چھوڑنے میں کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو، تو اسے مستحب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو باتیں ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں، اگر وہ ہمیں تباہ کر دینے والی ہیں، ان کے کرنے میں ہماری تباہی ہے، یا ہماری روح کی تباہی، یا ہمارے جسم کی تباہی، یا ہمارے ماحول کی تباہی، یا ہماری اولاد کی تباہی، یا ہماری دنیا کی تباہی، یا ہماری آخرت کی بربادی، تو اسے حرام کرتا ہے۔ اور جس میں چھوڑنے میں فائدہ تو ہوتا ہے مگر کر لینے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، اسے مکروہ کرتا ہے۔ تو یہ جو احکام مذہب ہیں یہ خالی رسمیں نہیں ہیں۔ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم احکام مذہب کو ٹھیک سے نہیں پہچانتے، اور ان کے فلسفے کو اور حکمت کو جو اللہ نے ان کے پیچھے رکھا ہے ادھر توجہ نہیں ہوتی، اور اس کے مقابلے میں جو رسمیں ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی ہیں ان کو مذہب سمجھ کے عمل کرتے ہیں، اور جب نتیجہ نہیں پہنچتے تو پھر نتیجہ نہیں ملتا تو پھر اصل مذہب سے بھی ہمارا عقیدہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اس وقت ایک چالاک دشمن نے ایک چالاکی کی ہے، آ گئی ضروری بات معاشرے کے لیے تو میں عرض کروں گا۔ وہ چالاک دشمن جو ہمارے پیچھے لگا ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سب سے زیادہ خطرناک کام کر رہا ہے، خاص کر کے ہمارے جوانوں پر اور ہمارے گھر کی خواتین پر، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ اگر یہ دو سدھر جائیں تو قوم خود بخود سدھر جاتی ہے، یہ دو بگڑ جائیں تو پھر سدھارا نہیں جا سکتا۔ ان تدبیروں میں جو ان کو بگاڑنے کے لیے کیے جا رہے ہیں ان میں ایک چیز ہے روزانہ نئے اعمال کا گڑھ کے معصومین کے نام منسوب کر کے آپ کے حوالے کرنا۔ کینسر ہو گیا ہے، ابھی کورونا کی دوا بھی آ گئی دواؤں میں، کورونا کا سراغ ابھی لگا ہے اور دعا ڈھونڈ لی گئی دور معصوم کی، اور لفظ کورونا پرانی کتاب کاغذ کئی نکال کے اس پہ چھاپ کے اس پہ لفظ کورونا عربی میں لکھ کے دوا ڈیزائن کر کے پکڑا دیا گیا، کورونا کی دعا، اور بڑے عالم کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اور ایسے سینکڑوں میسیجز روز آتے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جہاں نیچے لکھا ہو کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم، وہیں سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کی قسم والا نہیں ہے۔ ہاں، لفظوں سے ڈھونڈا کیجئے بات چلی کہاں سے ہے۔ یہ جو ماں کی قسم دلا رہے ہیں ان کا اوریجنل مال نہیں ہے، یہ اوریجنل مال اسرائیل سے نکل رہا ہے، یہاں کا ماں کی قسم والے پھیلا رہے ہیں بس۔ ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ خود سے یہ سب گڑھ سکے، یہ انہی کے پاس شعور ہے جو کبھی دین خدا پہ تھے آج بہک گئے ہیں۔ تو روز مسائل آتے ہیں، چھٹے امام کے نام سے منصوبے کو ملا گیا، یہ والی دعا، اور اب دشمن اتنا قابو کر چکا ہے کہ ہمارے ممبروں سے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ممبروں میں بھی بعض حضرات ہیں جن کی مجلس میں
شرکت کی تعداد سب سے بڑی ہے، اس لیے کہ اپنے ہر مجلس میں وہ کوئی نہ کوئی عمل بتائیں گے، کوئی دعا بتائیں گے، لہذا جوان اور عورتیں پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ان عمل بتانے والوں کو قوم کی معاف کیجیے گا بے خبری کہہ رہا ہوں، جہالت نہیں کہہ رہا ہوں، قوم کی بے خبری پہ اتنا بھروسہ ہے کہ 2 سال پہلے ایک عمل ایجاد ہوا، 8 محرم کا حضرت ابو الفضل العباس کا عمل. اب اس میں یہ پڑھو اتنی بار، وہ پڑھو، مختلف جگہوں سے نکال کے ایک معجون بنایا، اور اسی عمل میں بیچ میں ایک فریادی نوحہ اردو کا بھی تھا. نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ اگر معصوم کا بتایا عمل ہے تو اس میں اردو کہیں نہیں آنے والی، لیکن اس میں اردو بھی تھی. اسے پتا ہے کہ یہ اتنے بولے ہیں کہ نہ جو پکڑا دیں گے. شہید مطہری میں بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں، شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے کسی خطیب کو پکڑا کہ بھائی انہوں نے واقعہ بتایا کسی بڑے عالم کا، کہ اس نے کسی بڑے خطیب کو، ذاکر کو پکڑا کہ بھائی اتنی روایت سازی نہ کیا کرو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کسی دن پکڑ لیے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا نہیں، آؤ بیٹھو میرے ساتھ. ہاں یہ عالم کا نہیں، خود شہید مطہری قصہ ہے، وہ عالم کا قصہ دوسرا ہے، وہ نہیں پڑھنے کا وقت ہے. شہید مطہری نے اپنے کسی ذاکر سے جو ان کی سطح کا تھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ قوم پکڑ لے گی، تم ایسی باتیں پڑھتے ہو؟ ان کا بیٹھو آ کے مجلس میں بیٹھے. انہوں نے کربلا کے مسائل پڑھنا شروع کیا، اور عطش اور شدت عطش، پیاس اور گرمی اور لو اور دھوپ خوب پڑھا اسیری کے حالات میں، اور خوب روئے. اور یہ سب پڑھ کے ایک بار کہنے لگے، اور اس پر ظلم یہ کہ زمین پر برف پھیلی ہوئی تھی اور اس پہ اونٹ دوڑائے جا رہے تھے اور پھسل پھسل کے گرتے تھے، اور بچے گودوں سے نکل جاتے تھے، پھر اتنے گریا ہوا. نہیں لگتا یہاں بھی آپ بھی تو عادی ایسے ہی ہو گئے ہیں، جو جی چاہے پڑھ کے چلے جاؤ، ہم تمہیں ٹوکنے والے نہیں ہیں، ہم تو خالی واہ واہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر بغیر واہ واہ کے ایک صلوات تو بھیج دیجئے. ارے بھیا ابھی اتنی گرمی ہے کہ لو چل رہی ہے، تپ رہی ہے ریت، پیاسے ہیں، اور ابھی ایک دم سے برف بچھ گئی. تو ان بے ایمانوں کو ہماری بے توجہی اور بے خبری پر بڑا بھروسہ ہے، لہذا جو جی چاہے گڑھ کے لے آتے ہیں. بہت کام ہو رہا، میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میری بہنیں یہ سب جا رہا ہے تو بہنیں بھی سنیں گی، بیٹیاں بھی سنیں گی. یہ جو روزانہ تعویذ بتائے جاتے ہیں، دورہ عمل بتائے جاتے ہیں، اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو. ایک جملہ وہاں اور سن لیجئے. حدیث قدسی میں ہے، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں ہیں اور میرا بندہ ڈھونڈتا کہیں اور ہے، اور زندگی بھر ڈھونڈتا رہے، ہم نے وہاں رکھا ہی نہیں جہاں ڈھونڈتا ہے تو اسے ملنا نہیں ہے. 5-6 چیزیں اس پہ گنائی ہیں، سب کو گنانے کا وقت نہیں ہے. کا عزت، احترام، رفعت آدمی اکڑ اور غرور میں ڈھونڈتا ہے. میرا خاندان پہ اکڑ، گاڑی پہ اکڑ، کوٹھی پہ اکڑ، لہجے پہ اکڑ، زبان پہ اکڑ، شاعری پہ اکڑ، خطابت پہ اکڑ. کہ وہ اکڑ میں اپنی عزت ڈھونڈتا، حالانکہ ہم نے عزت غرور میں رکھی ہی نہیں ہے، ہم نے تو عزت انکساری میں رکھی ہے. کہ وہ اپنے اسٹیٹس اور ہائی لیول آدمی بننے کا شوق حکام کے درباروں میں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ ہم نے علو مرتبہ حکام کے درباروں میں حاضری میں رکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو رات کے سناٹے میں اپنی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہونے میں عظمت و علو رکھا ہے. اسی کا ایک جملہ ہے کہ ہمارے یہ بندے اپنی دعاؤں کی قبولیت کو کیل و کال میں ڈھونڈتے ہیں. یعنی یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ کہو، یہ دہراؤ، اتنی بار کہو. پھر وہ کہتا ہے کہ مگر ہم نے لفظوں کے دہرانے میں دعاؤں کی قبولیت کو رکھا ہی نہیں، ہم نے تو دعاؤں کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ بھی ہے. تو اب ڈھونڈتے ہیں ہمارے جوان، بے روزگار ہے، روزگار مل جائے. کوئی میرا جیسا بے ایمان آما آیا، ماما پہنے، شیروانی ٹوپی پہنے، داڑھی رکھے، اب وہ جو کہے کہ امام صادق نے بتایا تو آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے گا. اور اب اس وقت یہ کام اسرائیل کر رہا ہے، اور روزانہ. اچھا اب ہم نے کہا بھائی یہ پھیل رہا، ہم نے روکا، تو ہمارے جیسے ایک آنا جاتے حرج کیا ہے، کر لینے دیجیے، اچھا ہی کام تو ہے. ہم نے کہیں ٹوکا بھی دی، جواب ملا کہ آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے، آپ اسماء الہی پڑھ رہے ہیں، ہم تو کیا بگڑ جائے گا،
سنیے پریشانی کیا ہے. میری دو پریشانیاں ہیں. یہ جو گڑھی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں جن میں ہمارے آپ کے گھروں کی رسم و رواج بھی شامل ہے، موت سے لے کے شادی تک اور شادی سے لے کے عزاداری تک، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، جب ہم رسم و رواج کے خلاف بات کرتے ہیں تب بھی کہا جاتا ہے بھائی اچھا ہی تو ہے، ہونے دیجئے. لیکن ہم اس کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ سنیے. پہلی بات، یہ معصومین کے نام سے جب اعمال اتنے سورے یہ والے پڑھو، یہ آیت پڑھو، یہ دعا کرو، یہ نماز پڑھو، یہ کرو، اب ہم کر رہے ہیں کیا سمجھ کے کہ ہمارے 5ویں امام نے کہا، ہمارے 7ویں امام نے کہا، ہمارے 10ویں امام نے کہا، اور کر رہے ہیں اور نتیجہ تو آنا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہے. تو جب نتیجہ نہیں آئے گا تو ہمارا اعتماد کہاں سے اٹھے گا؟ ہمارا اعتماد اس امام سے اٹھے گا جس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. لہذا سوشل میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہے ہرگز یوں ہی قبول نہ کیجئے. قرآن مجید کے اصول کو سنیے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے میرے مومن بندو، جب تمہارے سامنے کوئی فاسق یعنی گنہگار یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا، گناہ صغیرہ دہرانے والا کوئی خبر لے کے آئے تو آنکھیں بوند کے نہ مان لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات پہ بھروسہ کر کے تم اپنی ہی قوم پر یا کسی قوم کو پلٹ پڑو اور اسے اتنا نقصان پہنچا دو کہ بعد میں پچھتائے نہ پچھتایا جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو یہ جو کچھ ایک صلوات مل جل کے بیٹھ دیئے محمد و آل محمد. تو جو کچھ ہمیں بنا میں مذہب مل جائے اسے آنکھیں موند کے اپنا لینے کی مخالفت اس لیے ہے کہ بنا میں مذہب ہے، نقلی مال ہے. مذہب سے اعتماد ہٹے گا. اگر میں جھوٹی روایتیں گڑھ کے دعائے جوشن کبیر 100 بند، ہر بند میں اللہ کو 10 بار اس کی کسی صفت کمال یا صفات جلال سے یاد کیا، اللہ کو 1000 بار پکارا، مگر جو پکارا ہے تو مانگا کیا ہے؟ ایک دعا مانگی ہے بس. پورے بند میں بس پکارتے ہیں یا رؤوف ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو، پکار رہے ہیں. پھر کیا؟ آخر میں جو جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ خلصنا من النار. یا رب، بس ایک دعا ہوتی ہے، ہمیں جہنم سے نکال دے، جہنم کی آگ سے نجات دے دے. اب آپ تحفۃ العوام چھپی ہوئی اٹھا لائیے، اس پہ لکھا ہوتا معتبر موثق مطابق فتاوا مراجع کرام. یہ چھاپنے والے ہیں، مرجع کرام کے ماننے ہی والے نہیں ہیں. ہاں میں جانتا ہوں اس وقت جو لکھنؤ کے نشریات جن بڑی جگہوں سے نکل رہے ہیں وہ دونوں اخباریت کے ساتھ ڈھل چکے ہیں. ڈھونڈ لیجئے میں کن کو کہہ رہا ہوں. مطابق فتاوا لکھ دیتے ہیں، جس کا زمانے میں نام پبلک جانتی ہے اس کے مطابق لکھ دیا. اب اس میں گڑھنے والے نے بیٹھ کے دیکھا، اس میں لکھا یا بصیر ہو. بصیر یعنی بغیر، جیسے ہم آپ ہیں بغیر آنکھ کے دیکھنے والا، اللہ بغیر آنکھ کے دیکھنے والا. فوراً لکھا کہ یہ موتیا بن کے لیے اسے پڑھا جائے تو نفع ہوگا. یا مقلب القلوب فوراً لکھا، پڑھ لیے جا کے ان بندوں پہ لکھا نہیں لکھا ہے. ہارٹ پیشنٹ کے لیے مفید. یہ سب کے آثار آئی، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اب اگر اس کو کوئی یہی سمجھ کے پڑھے کہ اس میں لکھا اور بھروسہ کر کے پڑھے اور سچ ثابت نہ ہوگا تو اس کا اعتماد اٹھے گا کس سے؟ اس چھاپنے والے سے نہیں اٹھے گا، اس دعا کے عطا کرنے والے سے اٹھے گا، اس پروردگار سے اٹھے گا. لہذا ہوشیار رہیے، نہ قبول کیجئے ایسی چیز جو آپ کے نام کسی فائدے کے لیے آ جائے. آنکھیں بند کر کے دوڑیے. اچھا، رسم و رواج بات آ گئی درمیان میں، سن لیں کہ رسم و رواج کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. مالک نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے ہمارے لیے دین کا نظام عطا فرمایا ہے. اس دین کے نظام میں اس نے جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ سب ابھی میں نے عرض کیا واجب کر دیا. جو ہمارے لیے دوا تھی جسے چھوڑیں گے تو مر جائیں گے وہ واجب ہے، اور جو اس کے ساتھ پیچھے وٹامنز ہیں منرلز ہیں وہ ہیں مستحبات. کہ لوگے تو پنپو گے ایمان کی دنیا میں، تمہاری ایمانی زندگی مضبوط ہوگی. واجبات کرو گے تو زندہ رہو گے، مستحبات کرو گے تو پنپ جاؤ گے.
ادھر برے کو حرام و مکروہ کر کے کنارے لگا دیا. واجبات تو اس نے اتنے ہی رکھے ہیں جو کمزور انسان بھی کر سکے, اور جہاں کمزور انسان نہ کر پائے وہاں اپنے واجب کو بدل بھی دیتا ہے, اسی واجب کو حرام کر دیتا ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, اب ہم روزہ رکھنے سے بیمار ہوتے ہیں تو اب روزہ واجب رہنے کے بجائے میرے اوپر حرام ہو جائے گا, تو کمزور کے لیے احکام کو بدل بھی دیتا ہے. لیکن نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس نے انسانوں کی جو فل کیپیسٹی ہے اس اعتبار سے مستحبات رکھ دیے. واجبات تو اتنے ہی ہیں جن کو ہر آدمی عموماً انجام دے سکتا ہے, لیکن مستحبات کی دنیا بہت وسیع ہے. آپ ہم شب قدر کے اعمال کرتے ہیں, خالی تحفۃ العوام یا مفاتیح ہاتھوں میں ہو تو رات بھر میں اس میں جتنے اعمال لکھے وہ بھی نہیں کر پاتے. ہم میں سے کتنے ہوں گے جو رات بھر میں پوری انزلنا 1000 بار پڑھ لی ہوگی, سارے سورے پڑھ ڈالے ہوں گے, جو بھی لکھا ہے ہماری روزمرہ, جبکہ یہی اعمال نہیں ہے. اس کے بعد اس سے بڑی کتابیں اعمال کی, اقبال الاعمال جیسی, مصباح المتحجج جیسی, اس میں اور اعمال لکھے. تو مستحبات اتنے ہیں کہ انسان کی جتنی گنجائش ہے اتنے مستحبات آدمی کی زندگی میں اللہ نے رکھ دیے ہیں. ہماری کیپیسٹی جتنی ہے, کیپیبلٹی جتنی ہے, گنجائش جتنی ہے, اتنی نیکیاں اس نے ہمارے لیے رکھ دی ہیں. اب آئیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں, ان نیکیوں کے ساتھ رسم و رواج شروع ہو گئے. اب جو رسم و رواج آئے تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے گھر میں ایک الماری ہے, کتاب شوق ہے مجھے, کتابیں اس میں بھری ہیں, ٹھسا ٹھس کتابیں بھری ہیں. اب ان بھری ہوئی جو پہلے ہی سے الماری بالکل ٹائٹ ہے اور اس میں ایک کتاب کی گنجائش نہیں ہے, اب میں 4 کتابیں لا کے اسی الماری میں ٹھوسوں, میں نے لفظ جان بوجھ کے بولا ہے, تو میں جو 4 کتابیں اس میں رکھنا چاہوں گا تو ڈھکیلوں گا تو 2 کام ہوں گے. جہاں یہ کتابیں ٹھوس رہا ہوں ادھر ادھر کتابیں پھٹے گی, اور اندر یہ کتاب جائے گی تو کنارے سے گرے گی, اندر جا ہی نہ پائے گی جب تک کنارے والی ہٹ نہ جائے. آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے میرے عزیزو, وجود انسانی کے لیے اللہ نے واجبات و مستحبات اتنے رکھ دیے ہیں کہ اس کی گنجائش اب بڑھانے کی بالکل نہیں ہے. اب اگر اس میں رسم و رواج کو شامل کریں گے تو یا واجب ہٹے گا یا مستحب ہٹے گا. اور ہو بھی یہی رہا ہے, پورے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. جو رسم و رواج والے مذہب پہ چل رہے ہیں ان کے بہت واجبات چھوٹ رہے ہیں, اور جو مستحبات پہ پیچھے پڑ گئے. ہم تاجرانہ عبادت والے, ہم نے دیکھا کہ ایک حج میں جتنا ثواب ہے اگر ہم زیارت کرنے جائیں تو ایک زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں 70 حجوں کا ثواب ہے. ہم نے کہا ہم تو ادھر جا رہے ہیں, ہم مستحبات کے ثواب میں لگ گئے, واجب کی طرف بے توجہ ہو گئے. یہاں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. یہاں کیا گڑبڑ ہو رہی؟ مولانا سید غلام اصغر اللہ مقامہ خطیب اعظم, مصلح ملت, حکیم ملت, محسن ملت, بانی تنظیم المکاتب مولانا سید غلام عسکری کی زبان میں سن لیجئے. مشکل ترین بات کو آسان ترین کہہ کے پہنچانے کا سلیقہ ان کے پاس تھا. ہم مستحبات کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں, اس لیے اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے. آپ دیکھ لیں, اکثر ہم میں لوگ ہوں گے کئی بار زیارتیں کر کے آ گئے, حج واجب میں نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں ہے کہ ایک زیارت میں 70 حجوں کا ثواب ہے. مجلس ماتم عزاداری کا بے حساب ثواب لکھا ہے, اس میں پوری طرح سے پیسے لگا رہے ہیں, اس لیے کہ بے حساب ثواب دکھائی دے رہا. لیکن یہی پیسے لگانے والے نہ اپنے مال کا خمس نکال لیں نہ زکات دے رہے ہیں. افطاری کھلانے کے ثواب دیکھ لیا ہے, وہ کر رہے ہیں, لیکن افطاری اس پیسے سے کھلا رہے ہیں جس میں خمس واجب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب زیادہ پایا مستحب کا. تو یہ سلیقہ مذہب نہیں ہے. خطیب اعظم کہتے تھے دونوں باتیں حل, ثواب اللہ نے مستحب کا زیادہ رکھا کیوں, اور واجب کا کرنا ضروری کیوں. کہ کارخانے میں کام کرتے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 100 روپے گھنٹہ ملتا ہے. اب کارخانے میں کام زیادہ آ گیا تو مینیجر نے کہا کل سے 2 گھنٹے اوور ٹائم کرنا ہے اور 6 بجے کے بعد بھی رکنا 2 گھنٹے. ہم نے کہا ملے گا کیا؟ کہا جو دن میں ملتا اس کا ڈبل. تو یہ جو اوور ٹائم ہے اس میں کیا ملا؟ ڈیوٹی کا
ڈبل ملا. واجب ہے ڈیوٹی, مستحب ہے اوور ٹائم. کہ تمہیں اختیار ہے کہ چھوڑ دو, اس کے بعد بھی کر رہے ہو تو لو ڈبل یا اس سے بہت زیادہ. اب میرا جیسا چالاک گیا مینیجر صاحب, کل سے تو میں بس اوور ٹائم ہی کروں گا, ڈبل ملے گا. کل سے آپ تشریف نہ لائیے گا, اوور ٹائم وہی کرے گا جو ڈیوٹی کر چکا ہو. مستحبات ضرور انجام دیجئے, لیکن یہ دیکھ لیجئے اس فیلڈ کا واجب کر چکے ہیں کہ نہیں. پہلے واجب ادا کیجئے پھر مستحب تک آئیے, تاکہ یہ بھی اجر دلائے وہ بھی اجر دلائے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. بات سے بات میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبردا لا تبردو ابدا. دونوں روایتیں ہیں. شیعہ روایات میں لا تبردو ابدا ہے, اور اہل سنت کی روایت میں لن تبردا ہے. لن اور زور پیدا کرتا ہے جو قرآن میں ہے اللہ کے لیے, کہ دیکھیں گے قیامت میں. کہا لن ترانی, ہمارے یہاں تو لن ترانی کچھ اور ہو گیا ہے, لیکن اصل میں لن ترانی جو تھا وہ کیا تھا؟ قوم موسیٰ کہہ رہی تھی کہ اس کو دیکھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. تو اس کے جواب پھر سمجھایا جانے لگا کہ آخرت میں دیکھنے کو ملے گا. تو اللہ نے کہا نہ, کبھی نہیں دیکھو گے اللہ کو, نہ دنیا میں دکھائی دے گا نہ آخرت میں دکھائی دے گا. تو اللہ نے حرارت دی ہے قلوب مومنین میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. عزاداری کا اس نے اہتمام کیا, بے حساب اہتمام کیا ہے. ابھی میں ایک نمونہ صرف رکھوں گا آپ کے سامنے کیوں کیا ہے. اس سے کہ اللہ نے بات یہاں شروع کی تھی میں نے کہ اللہ نے ہر عمل خیر میں 3 چیزیں بندے کے لیے رکھی ہیں. ایک ہے دنیا کے اثرات, میں نے نمونے دے دیے, صدقہ, صلہ رحم, ماں باپ کی خدمت, نماز, روزہ. نماز میں مثلا نماز آخرت میں کہاں کہاں کام آنے والی ہے, کہاں کہاں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. نماز اعمال کی دنیا میں بلکہ دین کی دنیا میں بالکل آدھار کارڈ ہے. ان قبلت قبلا ما سواہا وان ردت ردا ما سواہا. آئے ہو میدان قیامت میں اپنا حساب دینے, تو پہلے دکھاؤ نماز پڑھ کے آئے ہو, اور اگر آئے ہو تو ایسی پڑھ کے آئے ہو کہ قبول ہو. اگر ایسی پڑھ کے آئے ہو کہ قبول ہو تو باقی تم نے جو کچھ بھی کر کے آئے ہو, نظر, نیاز, فاتحہ, قربانی, حج, زکوٰۃ, خمس, جو کچھ بھی کر کے آئے ہو سب قبول ہوگا. وان ردت, اگر یہ رد ہو گئی تو پھر کچھ قبول ہونے والا نہیں ہے. تو اچھے اثرات اس نے رکھے ہیں دنیا میں اعمال کے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کے اثرات میں جو دنیا میں مرتب ہوتے ہیں بہت اثرات ہیں, روایات میں بکثرت ہے. قرآنی آیت ہے کہ فحشا یعنی کھلم کھلا برائیاں, بدکاریاں, اور منکر, اور ہر وہ چیز جو پسندیدہ نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے اللہ کی نگاہ میں, شریف انسانوں کی نگاہ میں, جس کو لوگ بری چیز کہتے ہیں, نماز اس سے بچانے کا کام کرتی ہے. نماز کا یہ دنیا کا اثر ہے کہ نماز آئے گی تو برائیوں اور گناہوں سے بچائے گی. کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا اتنی نمازیں پڑھتے وقت گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلتا کوئی قبول بھی ہوئی کہ نہیں. کا پیمانہ قرآن میں کا حضور وہ کیا ہے؟ کہا یہ دیکھو نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بڑھ رہی ہے تو سمجھ لو نماز قبول ہو رہی ہے. اس لیے کہ قبول ہوگی تو اپنا کام کرے گی, اور اگر قبول طاقت گناہوں سے بچنے کی نہیں بڑھ رہی ہے, نماز بھی چل رہی ہے, غیبتیں بھی چل رہی ہے, نماز بھی چل رہی ہے, سازشیں بھی چل رہی ہیں, نماز بھی چل رہی ہے, فتنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں, نماز بھی چل رہی ہے, اوقاف بھی کھائے جا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. اور اسی کے دوسری طرف بھی عزاداری بھی چل رہی ہے, مذاق, نماز کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے, عزاداری بھی چل رہی ہے, سجدوں سے گروز بھی کیا جا رہا ہے, عزاداری بھی چل رہی ہے, اللہ کے علاوہ ہر جگہ سجدے کیے جا رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. اس پہ واہ واہ نہیں کریں گے آپ, اس لیے دین کو سمجھے بغیر ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں.
اللہ نے جو دین میں جہاں جیسا جتنا رکھا ہے اتنا ہی کرنا ہے. یہ ڈاکٹر کا نسخہ ہے. ٹائم بدلو گے تو گڑبڑ، خوراک بدلو گے تو گڑبڑ، گھٹاؤ گے تو گڑبڑ، بڑھاؤ گے تو گڑبڑ. ہماری عقل کام کرے گی. وٹامن لکھی بی، ہم کمپلیکس کیے دیتے ہیں. بیٹی بی کا کمپلیکس لائے، بی کمپلیکس تو آئے گا نہیں، کمپلیکس آ جائے گا. ہمارے مذہب میں یہی ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک شوق اور بہت زیادہ رائج ہے، اپنی طرف سے کچھ بڑھانے کا. کیا یہ نسخے نہیں ہیں؟ اگر اللہ نے کسی عمل کو، معصوم نے کوئی عمل بتایا ہے تو ٹھیک ویسے ہی کرنا. زیارت بتائی تو ہم الگ سے بڑھانے والے نہیں کوئی. اذان بتائی تو الگ سے بڑھانے والے نہیں ہم کوئی. ہم اذان دینے کھڑے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جس کا زیارتیں پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں. اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ عربی کی زیارت میں السلام علیکم یا شاہ خراسان وہ بھی لگا ہوا ہے. ہر آدمی گڑے ہوئے بڑھائے ہوئے دائیں بائیں ادھر ادھر ہو رہا نہیں. یہ نسخے ہیں، یہ علاج ہے. اور دوسرا، ہر عبادت کی نیت آپ کیا کرتے ہیں؟ قربتاً، اللہ سے رابطہ ہو اور اللہ سے قریب جائیں ہم. اب قریب جائیں کا مطلب اس وقت نہیں عرض کر سکتا. قریب جائیں کا بس اتنا ہی مطلب ہے کہ اگر وہ علم ہی علم ہے تو ہم اس کے قریب جائیں گے تو ہم میں بھی علم کی روشنی آئے گی. اگر وہ حکمت ہی حکمت ہے، حکیم ہے، تو قربت حکمت پیدا کرے گی. یہ جو خدا جیسے بندے دکھائی دے رہے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ان قربتوں کی منزل میں ہے کہ ان میں تمام کمالات خدا بحد مخلوق موجود ہیں. ان کے اپنے نہیں ہیں، ان سے ادھر سے ملے ہوئے ہیں، اس کا اپنا ہے. بس فرق اتنا ہے. ان جملوں پہ دھیان دیجئے گا. تو قربت کا مطلب اللہ سے قریب ہونا. اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں قریب تب ہوں گے جب رابطہ ہو. اکیلے مولانا اچھا ہی تو ہے، دو چار لفظ بڑھا لیے تو حرج کیا؟ کچھ اچھی چیزیں بڑھ گئیں. ایک تو جو اچھی چیزیں بڑھ گئی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ویسے ہی جیسے وکیل کی مثالیں ہوتی ہیں. وکیل کے لکھے ہوئے ڈرافٹ پہ ہم قابلیت کریں، اسے بھی چھوڑ دیے ہم. نسخے میں ڈاکٹر کی قابلیت کریں. اور معصومین اس میں راضی نہیں ہے. ایک دعا ہے، دعائے غریب کے نام سے، جس کے لیے تاکید ہے کہ آخر زمانہ جو ہم لوگوں کا ہے اس میں ایمان چھینے گا. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہیں متولی ہونے کے لیے ایمان چھینا جا رہا ہے، کہیں خالی اس لالچ میں کہ پارٹی میں کوئی عہدہ مل جائے یا حکومت میں چپراسی ہو جائے ایمان چھینا جا رہا ہے. کہیں تلک لگ رہا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے. ایمان دیکھ رہے ہیں ہم چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. سب سے سستی چیز ایمان رہ گئی ہے. ہر جگہ بیچو وصولو، بیچو وصولو، اور جتنی بار جی چاہے بیچو، یہ پھر بک جائے گا. ہر چیز ایک بار بیچ کے چلی جاتی، لیکن یہ ایمان ہے نا، بیچے جاؤ اور خریدار ملتے رہیں گے. تو مصیبتوں میں مصیبتیں آئی چلی جا رہی ہیں. ہم قربت کی راہ پہ جانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اچھی چیزیں بڑھا رہے ہیں نا، تو سنیے پہلے امام کا مزاج سن لیجئے. یہ دعائے غریق یعنی ڈوبتے کی دعا، امام نے اس کو کہا ہے ڈوبتے کی دعا. تو جو ڈوبتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آخر زمان کے لیے کہا یہ دعا پڑھو، یہ دعائے غریق ہے. کیا دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے رکھ، ثابت قدم رکھ مجھے، میرے دل کو. امام نے جب مفاتی میں جا کے پڑھ لیجئے کہ روایت کو میں بہار سے حوالے نہیں دیتا جہاں 122 جلدوں میں جو حوالہ جی چاہے بتا دیا جائے. ایک دھندا یہ بھی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا سے لے کے مجلسوں تک دو کام ہو رہے ہیں. عربی میں نام گڑھتے ہیں، فرضی کتاب کا ہوتی ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کتاب ہے، ہم نام سے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں جاہل نے گڑھا ہے. گنج العرش جیسی چیز، ہاں خود ہی نہیں سمجھے. گنج ہے فارسی، العرش ہے عربی. یہ گنج العرش جو ہے یہ کوئی ترکیب کوئی پڑھا لکھا نہیں بنانے والا، یہ کسی جاہل کا جوڑا ہوا ہے. ورنہ وہ خزینۃ العرش مثلا لکھتا، وہ گنج العرش نے لکھتا. تو اتنے بڑے بڑے جاہل پڑھے ہیں، آج بھی پڑھے ہیں. خیر،
تو جب امام نے اسے دعا بتائی تو وہ میری طرح تھے قابل معاف. انہوں نے غلط بڑھایا, کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار. قابلیت معابی امام کے سامنے. امام نے کہا تھا کہ مقلب القلوب, انہوں نے کہا مقلب القلوب والابصار. قرآن میں لکھا ہے کہ دلوں کے بدلنے والے اور نگاہوں کے بدلنے والے. امام نے کہا کہ بے شک وہ مقلب القلوب بھی ہے, مقلب الابصار بھی ہے, دلوں کا بدلنے والا بھی, نگاہوں کا بدلنے والا بھی. لیکن جو میں تم سے بتاؤں بس اتنا کرو, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں کیا چاہیے. جو کمپاؤنڈر صاحب ہیں جتنے ڈاکٹروں کی دوائیں پائیں گے سب پکڑا دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مگر پڑھا لکھا ڈاکٹر ڈھونڈ کے لائے گا, اتنا ہی دینا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے. اوور ڈوز ہو جائے گا تو اسے کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرے گا, اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو وہ اتنا ہی دیں گے جتنا انہیں دینا چاہیے. اور کیوں دیں گے؟ قربت ہے, اللہ کی قربت پانے کے لیے ہے نا. مان نہیں رہے تھے. ہم نے کہا ٹھیک. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی. ان کا مولانا آپ سے ملاقات ہوئی. میں بالکل فرضی مثال دے رہا ہوں, بڑا اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. اپنا نمبر دے دیے. تو میں نے کہا 94153 0997 کا مولانا وہی ہے, 10 نہیں ہوئے. ہم نے کہا 10واں کچھ لکھ لیجئے. کہ لے مولانا ایک نمبر بھی اگر غلط ہوگا تو ملے گا بھی نہیں. تو میرے جیسے حقیر بندے سے اگر رابطے کا ایک نمبر بدل گیا تو نہ ملے گا, تو اس کریم سے کیسے ملا لو گے بدل. ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد. میں پھر جلدی سے وہی واپس آؤں جہاں بات شروع کی تھی, تاکہ مجلس کم سے کم مکمل تو ہو جائے, ادھوری بات نہ رہ جائے. کہ اللہ نے تمام نیکیوں میں اثرات رکھے ہیں. پہلا اثر ہے دنیا کا, اس کے بعد دوسرا اثر ہے جزا اور ثواب. تفصیل سے گفتگو کرنے کی جگہ ہے لیکن اب اس وقت نہیں. وہ جیسے پہلے بہت لمبے لمبے سیریل آتے تھے تو کہیں اٹکا دیتے تھے تاکہ ضرور کھوج پیدا ہو کہ کل کیا آئے گا. تو میں یہاں شرح پڑھنے تو آیا نہیں ہوں کہ کل کے لیے پھنساؤں میں آپ کو. تو میں اسی جو بیان کروں گا بیان کر سکوں گا, جو رہ جائے گا وہ رہ جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو. اثرات ہیں, 3 چیزیں ہیں ہر جزا پر. نمبر 1 دنیا کا فائدہ, نمبر 2 جزا. جزا اسی عمل کی 10 بھی ہو سکتی ہے اور اسی عمل کی رضا بھی ہو سکتی ہے. کم سے کم 10 ثواب دیتا ہے. کوالٹی بڑھتی جائے گی, اجر بڑھتا جائے گا. اور اتنا بڑھتا ہے کہ کبھی اس کے بدلے میں جزا کافی نہیں رہ جاتی, اپنی رضا دیتا ہے. اور کبھی رضا کو بھی کافی نہیں سمجھتا تو سورہ دہر میں آ کے شکریہ ادا کر دیتا ہے. یہ سب ملتا ہے. 3 چیزیں ہیں, ایک ہے دنیا کا اثر, دوسرے ہے جزائے آخرت, اور تیسرے ہے رضائے پروردگار. ہم آپ تو زیادہ تر اٹکے رہتے ہیں اسی دنیا میں. 2 مہینے گزر گئے, 8 دن رہ گئے. ان 2 مہینوں میں کتنی بار ہم ہماری بہنیں تابوت پکڑ کے, علم پکڑ کے مانگ چکے, منتیں, مرادیں, دھاگے باندھے, تالے ڈالے. 99% کاہے کے لیے؟ دنیا کی کوئی چیز چاہیے. کبھی گئے کہ آج آئے ہیں, یہ دھاگا اس لیے باندھ رہے ہیں کہ آپ میری گرہیں جو گناہ کی لگی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھلوا دیجئے. اس لیے آئے ہیں کہ اتنی عزاداری کی ہے, اتنی نماز پڑھی, قرآن پڑھا ہے, اچھے کام بھی کرنے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قبول ہے کہ نہیں. آپ سفارش کر دیجئے, جیسے آدھا تیہا کیا ہے اسی کو قبول کر لیں. بڑی زندگی گزار دی ہے گناہوں میں ڈوبی ہوئی, جگہ جگہ گناہ ہے. اگر ان گناہوں پہ نظر ڈالیں تو بخشش کی کوئی امید نہیں ہے. آپ کو حق شفاعت ملا ہے, ہماری شفاعت کر دیجئے, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. کبھی گئے اس لیے؟ نہیں گئے, نہیں جاتے. اپنی دنیا لینے جاتے ہیں, آخرت لینے بھی جاتے ہیں. حالانکہ جانا اس سے آگے کے لیے چاہیے. وہ بھی سن لیجئے, کسی صاحب عرفان عالم کے لیے, مجھے نام یاد نہیں رہ گیا, بزرگ عالم نجفی تھے, وہ قومی, وہ گئے کربلا زیارت کے لیے. وہاں سے انہوں نے ایک تحریر لکھی. انہوں نے لکھا, مولا آپ سے بہت شرمندہ ہو. کیوں؟ کہ آپ کے پاس نہ جانے کتنی بار آیا, مگر ہمیشہ اپنے کام سے آیا. کبھی اولاد مانگنے آیا, کبھی صحت مانگنے آیا,
کبھی آخرت مانگنے آیا، مولا آپ سے کبھی اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرے مولا ہیں، آپ کی خدمت میں مجھے آنا ہی چاہیے۔ تو کبھی کبھی ہم اس علم سے لپٹ کے بس اس لیے جائیں کہ اے عباس آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے حسین کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جس سلوک کی تعریف اگلے معصومین نے کی ہے۔ میں بھی آیا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ مانگنے کچھ نہیں آیا، مگر ہم تو بہت چھوٹی چیزیں مانگنے، دنیا ہی مانگنے جاتے ہیں، آخرت مانگنے بھی نہیں جاتے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو میں بار بار پلٹ کے عرض کر رہا ہوں جو دنیا کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے برائی سے روکے گی، روزہ رکھیں گے لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے فائدہ ہوگا، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، یعنی دو طاقتیں تمہارے اندر آ جائیں گی، نیکیوں کی طرف بڑھنے کی طاقت آ جائے گی اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی طاقت آ جائے گی روزے کے ذریعے۔ ابھی کھائے پیے ہو، پیٹ بھرا ہے، بھوک کا مزہ نہیں چکھا ہے، پیسوں میں ڈوبے ہو تو گناہ کی طرف دوڑ پڑتے ہو، نیکیوں کی طرف پیچھے ہٹتے ہو، لیکن روزہ رکھو گے تو اللہ اس کو پلٹ دے گا، اب نیکیوں کی طرف بڑھنے کی جذبہ آ جائے گا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت آ جائے گی۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ ہر عمل میں اللہ نے فائدہ رکھا، لیکن جب عزاداری تک آتے ہیں، مثلا نماز میں نے پڑھی، مجھے نیکیاں گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو گئی، لیکن نماز کے پڑھنے نے کیا مجھے حج کی راہ دکھا دی؟ میں نے روزہ رکھا تو روزہ رکھ کے میرے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، لیکن کیا روزہ رکھنے سے میرے اندر صلہ رحم کا جذبہ بڑھ گیا؟ ہر نیکی نے اللہ نے کچھ اثرات رکھے، لیکن وہ محدود اثرات ہیں۔ لیکن عزاداری اس عبادت کا نام ہے کہ جب اس میں ہم آتے ہیں تو یہاں یہ عزاداری ہمارے اندر ساری نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھا دیتی ہے اور ساری برائیوں سے بچنے کا حوصلہ دے دیتی ہے۔ جب سجدے میں سر کٹتا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جذبہ سجدہ پیدا ہو جاتا ہے، جب برستے تیروں میں مصلی بچھا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جذبہ نماز پیدا ہو جاتا ہے، جب مسلسل فاقے کر کے دین کے لیے قربانی کرتے دیکھتے ہیں تو ہم میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جاتی ہے، جب بیعت نہیں کریں گے چاہے سر کٹ جائے یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو ظالم کے سامنے جھکنے سے بچنے کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو عزاداری اس عبادت کا نام ہے جو ٹھیک سے کی جائے تو ساری عبادتوں کو کھینچ کے لے آتی ہے، اور ٹھیک سے کی جائے تو سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا اہتمام سب سے زیادہ کیا، اور اسی اہتمام کے نمونہ مجھے بس آپ کی خدمت میں رکھنا تھا، اور وہ نمونہ یہ ہے جو میں نے ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اور نمونہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرح کی پیشین گوئی ہے، پیشین گوئیاں سچ ثابت ہو کے اس کی صداقت کی دلیل بنتے ہیں جس نے یہ پیشین گوئی کی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں پیشین گوئی، سورہ کوثر الہی پیشین گوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت اولاد سے نوازا ہے، یہ ایک پیشین گوئی۔ ان شانک هو الابتر، تمہارے دشمن کی نسلوں کا پتہ نہ چلے گا، سب بد نسلیں بے نسلیں ہو جائیں گے، دوسری پیشین گوئی۔ 14 صدیوں پہلے جو پیشین گوئی ہوئی تھی، دشمن اس کو مٹانے پہ لگا، سچ نہ ہونے پائے، ایک بیٹی سے اللہ نے 3 اولاد دی، دشمن نے انہیں قتل کیا، گارا بنایا، دیواروں میں چنا، مگر دشمن لگا رہا، اور سادات زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پہ پھیلے ہوئے کہہ رہے ہیں مالک نے سچ کہا تھا، مالک نے سچ کہا تھا، مالک نے، ہمارا وجود کہہ رہا ہے۔ صداقت الہی کی تصدیق ہو رہی ہے، تو قرآن کی سچائی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ دشمن کیا عطا پتہ نہیں، نہ معاویہ کی نسل کا پتہ، نہ یزید کا، نہ ابو سفیان کا، نہ ہارون کا، نہ قارون کا، کسی کا پتہ نہیں ہے۔ دونوں سے پیشین گوئیاں، خالی آدمی نہیں، 2 پیشین گوئیوں کو سمجھ لے تو قرآن پہ ایمان لے آئے گا۔ ویسی پیشین گوئی سید الرسل کی ہے۔ حسین شہید نہیں ہوئے ان کے سامنے، لیکن انہیں پتا ہے کہ شہید ہوں گے، تو پہلی پیشین گوئی تو یہی ثابت ہوئی۔ ولادت کے موقع کے جملے ہیں سارے زیادہ تر، اور زیادہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور وفات سے پہلے کے جملے ہیں۔ پانی
غدیر کے میدان میں مولا بنایا، پھر مولا اعلان کیا. مانتے سب ہیں کہ علی مولا ہے، مگر ایک کہتا ہے مولا یعنی دوست، ایک کہتا مولا یعنی حاکم. اور حاکم بھی وہ والا کہ جتنا حکومت میری اپنے اوپر نہیں، اس سے زیادہ ان کی. اس لیے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، لستو اولا بکم من انفسکم، تم پر تم سے زیادہ اختیار ہے. تم اپنا گلا کاٹ نہیں سکتے، لیکن میں حکم دوں تو کاٹنا پڑے گا. اپنے زیادہ اختیار نے میں میسج دینا چاہتا ہوں. ہم علی مولا کہہ رہے ہیں تو ہم ان میں کے نہیں ہیں جو خالی دوست والا مولا مان رہے ہیں. ہم ان میں کے ہیں جو کہتا مولا یعنی حاکم. جب مولا یعنی حاکم تو علی مولا. حاکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے جو وہ ہم کریں گے، آپ جس سے روکیں گے ہم اس سے روکیں گے. ہم غلام ہیں، آپ مولا ہیں. ہم خالی آپ کے محب نہیں ہیں کہ محبت بھی کریں گے مہربانی بھی کریں گے. ہم تو آپ کو مولا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے عبد ہیں، غلام ہیں. غلام کا اپنا وجود نہیں ہوتا، مولا اس کا مالک ہوتا ہے. جب آپ ہاتھ چلانے کو کہیں گے ہاتھ چلیں گے، جب روکنے کو کہیں گے روک لیں گے، جب زبان کھولنے کو کہیں گے کھولیں گے، جب روکنے کو کہیں گے روکیں گے، جب نگاہیں اٹھا کے دیکھنے کو کہیں گے دیکھیں گے، جب جھکانے کو کہیں گے جھکا لیں گے. یہ ہے علی مولا کا مطلب. کہو تو پھر علی مولا کہہ کے اپنے وجود کو طاقت دو کہ اے علی تم نے در خیبر اکھاڑا تھا تو ہمارے نفس کے اس خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دو تاکہ یہاں بھی اسلام کی حکومت قائم ہو جائے میرے پورے وجود پہ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حضور کے اس ارشاد میں پیشین گوئیاں دیکھیے. ان لقتل الحسین، سن 11 ہجری میں حضور دوسرا مہینہ 28 صفر شہید ہو گئے. میں شہید کا لفظ سوچ سمجھ کے تحقیق کے بعد بول رہا ہوں. دوسرے امام کو بھی کئی بار زہر دیا گیا، سب ہمیشہ بیویوں نے دیا، بیویوں بھی نہیں. دوسرے امام کیا بیویوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک جادہ ملونہ آخری زہر میں شہید ہوئے. حضور کو سب سے پہلے خیبر میں یہودیہ نے زہر دیا، اس کا اثر دھیرے دھیرے بڑھا. پھر روایات کہتی ہیں کہ 2 بار اور زہر دیا گیا. مورخ نے اس شہادت کو وفات سے بدلنے کی کوشش اس لیے کی کہ جب شہادت آئے گی تو سبب شہادت بھی ڈھونڈا جائے گا، اور جب پتہ چلے گا کہ زہر دیا گیا تو یہ بھی ڈھونڈا جائے گا کس نے دیا کس نے دلوایا. لہذا وفات لکھ دیا گیا. لیکن آج ہمارے محقق علماء جنہیں تھوڑا سا ماحول آزادی کا ملا ہے اور ایک حکومت قائم ہو گئی ہے، جلدوں میں انہوں نے کتابیں لکھ کے ثابت کیا ہے کہ حضور بھی شہید ہوئے. تو 11 ہجری میں شہید ہوئے، 3 ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے، 4 ہجری میں امام حسین. 6 سال 7 سال کی عمریں، جتنے ارشادات اسی دور کے. تو سن 11 ہجری سے پہلے کی پیشین گوئی کیا، ان لقتل الحسین. پہلی پیشین گوئی تو یہی ہے کہ حسین قتل ہوں گے. 50 سال کے بعد وہ سچی ثابت ہو گئی. اس کے بعد حرارتن فی قلوب المومنین، آگ لگے گی مومن کے دل میں، لا تبرد ابدا، جو کبھی نہیں بجھے گی. 14 صدیوں سے حسین کا ماتم صداقت پیغمبری کی گواہی دے رہا ہے. یہ عزاداری گواہ ہے، صداقت پیغمبر ہے کہ دنیا مٹانے میں لگی لیکن الہی انتظام اس کے بچانے پہ ہے. بس آخری ایک نفسیاتی بات آپ سے خدمت میں عرض کروں. ہم آپ انسان ہیں، ہمارے گھر میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی موت ہو جاتی ہے، گھر میں جنازہ رکھا ہے، خدا نہ کرے باپ کا، ماں کا، خدا نہ کرے جوان بیٹے کا، اولاد کا، تو پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ابھی کورونا میں بہت موتیں ہوئی. باپ مر گیا، بیٹا ہفتے بھر سے اسپتال میں باپ کے ساتھ، 2-3 دن سے نہ کھانے کی خبر نہ پینے کی خبر، اور پھر جنازہ لے کے آیا. کئی دن سے کچھ پتہ نہیں کیا کھایا کیا پیا، بدن کمزور ہو رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے. بزرگ سمجھاتے ہیں بیٹا تھوڑی سی چائے پی لے. کا چچا نہیں اترتی حلق سے، لو 2 گھونٹ پانی پی لو. چچا نہیں اترتا حلق سے، کیا کریں؟ تو شدت غم یہ ہے کہ حلق سے قطرہ پانی بھی اترنے پہ، گھونٹ پانی بھی اترنے پہ تیار نہیں. کھانا کھانا دور کی بات. مگر یہی بیٹا، یہی بیٹی، یہی رشتہ دار پھر زندگی میں واپس آتے ہیں کہ نہیں؟ پھر یہی ہنستے بھی ہیں، یہی ولیمہ بھی کرتے ہیں، یہی خوشیاں بھی مناتے ہیں. تو پہلی بات بھی فطرت ہے، مصیبت میں مصیبت زدہ ہو جانا. اور دوسری بات بھی فطرت ہے
کہ مصیبت کو بھول کے غم کا ہلکا کر دینا جو الہی رحمت ہے. اگر یہ بھول نہ ہوتی تو ہم زندگی میں واپس نہ آ پاتے. جنازہ جب تک رکھا ہو آدمی کہاں کچھ کر پاتا ہے, واپس نہ آ پاتے. تو دونوں فطرت ہیں, مصیبت میں غمزدہ ہونا اور اس مصیبت کو بھول جانا. اللہ نے اہتمام الہی دیکھیے, اللہ نے عزاداری کے لیے حسین کی اس نظام فطرت کو بدلا ہے. بیٹا باپ کو اپنی زندگی میں بھول جاتا ہے, شدت غم ختم ہو جاتی ہے. یہاں 14 صدیوں سے عزادار ہر سال محرم آتا ہے تو ایسے روتا ہے جیسے حسین ابھی شہید ہوئے ہو. یہ الہی اہتمام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب اگر اس کا اتنا اہتمام ہے تو اس کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہے. اور میں بس وقت نہیں رہا, تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. عزاداری کا مقصد وہی ہے جو حسین کی قربانی کا مقصد تھا. اور حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جو مدینے سے نکلتے ہوئے کہہ کے گئے تھے. جناب محمد حنفیہ کو اپنے ہاتھوں سے وصیت لکھ کے دے کے گئے, جس میں حمد و ثناء الہی کے بعد اقرار عقائد اور قیامت کے تذکروں کے بعد یہ جملے ہیں: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. مولا کیوں نکل رہے مدینے سے؟ تو جواب دیا, مگر جواب دینے میں ایک خصوصی لہجہ ہے. یہ نہیں بتاتے کیوں نکل رہے ہیں, پہلے یہ کہتے ہیں میں کیوں نہیں نکلا ہوں. میں نکلا ہوں مگر میں کیا نہیں کروں گا. عام طور پہ یہ نہیں ہوتا. میں گھر سے نکلا, کسی کا مولانا کہاں جا رہے ہیں, تو میں کہنا شروع کروں میں کافی پینے نہیں جا رہا, میں منصبیہ نہیں جا رہا, میں دکان پہ نہیں جا رہا, میں کھانا کھانے نہیں جا رہا, میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. یہ تو نہیں کروں گا نا. آپ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں, میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. تو میرے مولا آپ جا رہے ہیں تو بتا دیجیے کیوں نکلے آپ. یہ کیا بتانا کہ پہلے آپ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں نکلے. کہا ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ حسین جب نکلا ہے تو پہلے دیکھو کن کاموں کے لیے اس نے کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. تم عزاداری کے لیے نکلو تو پہلے ان بلاؤں سے خود کو دور کرو, تب آؤ عزاداری کے فرض پر. وہ کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. اللہ نے مجھے انتہائی فضائل دیے ہیں, اونچا خاندان دیا ہے, جوانوں کے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے, فضیلتیں دی ہیں, مگر میں کسی کے سامنے اپنے عظمتوں اور فضیلتوں کو جتا کے غرور کرنے نہیں نکل رہا ہوں. لہذا عزادارو نکلنا تو اکڑ کے نہ آنا, غرور کو گھر پہ رکھ کے آنا, فرشادہ پہ آدمی بن کے آنا. ولا بطرا, میں اٹھلانے نہیں نکلا ہوں کہ اگر میرے پاس 1.5 لاکھ کا نیا موبائل آیا ہے تو بار بار دکھاؤں, گھڑی بار بار گھماؤں. تو اترانا نہیں, حسین کا نام لینے نکلنا. تو چاہے کتنے ہی کار خیر تم نے کیا ہو, چاہے کچھ بنایا ہو, اس پہ اترانا نہیں, اسے انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. تیسرا کام کیا؟ ولا ظالما, میں نکلا ہوں تو میں کہیں ناانصافی نہیں کروں گا. جس کی جو جگہ ہے وہاں سے اسے ہٹاؤں گا نہیں, اور جس کی جو جگہ نہیں ہے وہاں اسے لاؤں گا نہیں. عزادارو نکلنا تو تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرنا. عزادارو ہم نکل رہے ہیں تو ہم زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرنے نہیں نکلے ہیں. نکلنا تو جھگڑے نہ کرنا کہ میرا علم آگے چلے گا, کہ تمہارا علم نہ تمہارا ہے نہ میرا, یہ تو عباس کا علم ہے, جہاں رہے وہیں عباس کا علم ہے. میں نوحہ پڑھوں گا کہ وہ, تم پڑھو کہ وہ پڑھے, یہ حسین کا نوحہ ہے. تم رک جاؤ, اسے پڑھنے دو تو تمہیں وہی ثواب مل جائے گا جو عباس نے پانی نہ پی کے ایثار کر کے دیا. ضد نہ ہو کہ یہ مجلس ہو رہی ہے تو اسی وقت ہم مجلس رکھیں گے, پھر یہ ہماری عبادت, ہماری عزاداری نہیں رہ جائے گی. فساد نہ پیدا ہو, فتنے نہ کھڑے ہو. عزادار ہو تو تمہارے اندر اکڑ نہ آئے, عزادار ہو تو تم اتراؤ نہیں کہ میں بڑا اچھا نوحہ پڑھتا ہوں, ایسے نوحہ اور کون پڑھ پاتا ہے. میری شاعری, میری خطابت نہیں, اتراؤ نہیں, جھکتے جاؤ, اللہ اٹھائے گا. اگر تم نکلے ہو تو ظلم نہ کرنا, کسی کا حق نہ چھیننا, کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہ چھیننا, کسی کو دھکا دے کے آگے نہ آنا, کسی کی چپل نہ کچلنا, کسی پہ الزام نہ لگانا. عزادار بننے آئے ہو تو پہلے یہ چھوڑ کے آؤ, ظلم چھوڑ کے آؤ, فتنہ و فساد چھوڑ کے آؤ, غرور چھوڑ کے آؤ, اطراحت چھوڑ کے آؤ, تب فرش اعضاء میں آؤ, تب جلوس میں آؤ, تب علم اٹھاؤ, تب تابوت کو کاندھا دو, تو تم ہو گے عزادار حسین. اب آئے ہو چھوڑ کے تو کرو گے کیا؟ حسین کہہ رہے ہیں میں کیوں نکلا ہوں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا
ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے جد میرے رسول کی امت میں جو بگاڑ آیا ہے اسے ٹھیک کرنے نکلا ہوں۔ عقیدے بگڑے ہیں تو انہیں سدھاروں گا، اعمال بگڑے ہیں تو انہیں سدھاروں گا، اخلاق بگڑا ہے تو انہیں سدھاروں گا، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں تو پڑھواؤں گا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تو کرواؤں گا، جھوٹ بڑھ رہا ہے تو اسے روکوں گا، غیبت بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے تو اسے روکوں گا۔ تو اب عزاداری 2 مہینے 8 دن ہو تو یہی نتیجہ دینا چاہیے کہ نیکیاں بڑھا دی ہو اس نے ہمارے اندر اور برائیوں سے ہم کو روک لیا ہو، ہم میں سدھار آیا۔ جیسے نماز قبول ہوئی تو گناہ سے بچے، جیسے روزہ قبول ہوا تو تقویٰ سے بچے، ویسی عزاداری قبول ہوگی تو وہی اثر کرے گی جو حسین کا مقصد ہے۔ طلب الاصلاح فی امت جدی، سدھار آئے گا، بگاڑ ختم ہوگا، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ انامر بالمعروف انہا عن المنکر، نیکیوں کا حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اب 2 مہینے گزر گئے، چند دن باقی رہ گئے، تھوڑی مدت ہے، زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر طور پر اس عبادت کو صرف اور صرف قربت الہی کے لیے انجام دے کے ان نتائج تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جو نتائج ہمیں اس دنیا میں یہاں سے ملنا چاہیے، اور وہ ہے نیکیوں کے جذبے کا بڑھنا، وہ ہے گناہوں کے طاقت کا گھٹنا، وہ ہے حکومت دین وجود پہ قائم ہونا اور رسم و رواج اور خواہشات اور تمناؤں کی حکومت کا الگ کر دینا، وہ ہے حق کے لیے ڈٹنا، باطل کا مقابلہ کرنا۔ وہ دنیا کے لیے دین کا بیچنا نہیں ہے، نام کے لیے نہیں ہو، شہرت کے لیے نہیں ہو، لوگوں کے درمیان مقبولیت کے لیے نہ ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے ہو تو سب تمہیں مل جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ جو بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہمیں ناراض کرے گا وہ بندوں کو بھی راضی نہیں کر پائے گا، اور جو ہماری رضا کے لیے بندوں کو ناراض کر دے گا ہم اس سے بندوں کو راضی کر دیں گے۔ کچھ تو بھروسہ اس پہ ہو، سب اپنے کندھے پہ ڈالے ہیں، ہمارے کمزور کندھوں پہ کیوں ڈالیں کہ مالک نام چاہیے؟ ہم کیوں ڈالیں کہ ہم اپنے پوسٹر چھپوا رہے ہیں، ہم اپنی تصویریں چھپوا رہے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ بھیجے چلے جا رہے ہیں، زیارت کرنے گئے ہیں لیکن ابھی زیارت سے پہلے پشت بزری ہو کے سیلفی بھیجنا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ سلفی نے اتنا نقصان ہم کو نہیں پہنچایا ہے جتنا آج یہ سیلفی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ عمل سے پہلے ہی کھا جاتا ہے سب، اور پھر قدم قدم پہ اللہ کی بارگاہ میں قدم کہاں پڑے؟ ہم گئے ہیں 40 کے پیادہ روی میں پیدل چل کے جانے کے لیے، تو اللہ کی راہ میں چل رہے ہو، حسین کے روضے کے قریب جا رہے ہو، یہ دیکھو یہ تو قدم ادھر سے نزدیک کر رہے کہ نہیں۔ اگر قدم قدم پہ تم سوشل میڈیا پہ اپنی رپورٹنگ کر رہے ہو تو تم رپورٹنگ بندوں کے لیے کر رہے ہو، ان سے قربت ملنے والی ہے، اللہ سے رخ موڑ چکے ہو۔ میں بہت شکریہ اور بہت شکر گزار ہوں، آپ نے پوری توجہ سے سماعت فرمایا۔ ہم سب مل کے اس عظیم ترین عبادت سے اللہ نے جو ہمیں جن نعمتوں تک پہنچانا چاہا ہے، جن میں ایمان کی نعمت ہے، تقوی کی نعمت ہے، ایثار کی نعمت ہے، توکل کی نعمت ہے، عدالت کی نعمت ہے، حکمت کی نعمت ہے، بصارت کی نعمت ہے، فراست کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہمارے اندر یہ عزاداری پیدا کرے گی اگر اسے ہم ٹھیک سے کریں، اور اگر ہم نہ کریں تو پھر دیکھیں کہ ہم نے بھی ایک ظلم کیا ہے۔ کربلا والوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا سب راہ پتہ میں دیا۔ کیوں؟ انہیں اپنی آخرت کی پریشانی نہیں تھی، انہیں فکر تھی ہماری آپ کی۔ انسان ایک جان لے کے آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزی پاتا ہے، مال کماتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اولاد ملتی ہے، آگے بڑھتا ہے، معاشرے میں عزت و وقار ملتا ہے۔ جان بھی قیمتی چیز ہے، مال بھی قیمتی چیز ہے، اولاد بھی قیمتی چیز ہے، وقار بھی قیمتی چیز ہے، مگر سب برابر نہیں ہے۔ مال بہت قیمتی، زندگی بھر ہم محنت کر کے جمع کرتے ہیں، مگر یہی مال جب جان پہ بنائے تو 2-4-5 لاکھ روپے جو جمع کیے تھے ایک دل کے آپریشن میں لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ مال جان کے مقابلے میں قیمتی نہیں۔ یہی جان جو لاکھوں لگا کے بچائی تھی، بیٹا کسی دوا نے ریئیکشن کر دیا، کڈنی فیل ہو گئی، ہم گردہ دینے پہ تیار، ڈاکٹر کہہ رہا جان کو خطرہ کا کوئی بات نہیں، میری جان چلی جائے، میرے بچے کی جان بچ جائے، یعنی اپنی جان سے زیادہ قیمتی اولاد ہے۔
مگر اولاد سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے شریفوں کی دنیا میں عزت و وقار کی قربانی. آدمی اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب لگا دیتا ہے اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے. کربلا والوں نے یہ سب قربان کر دیا. جان دی اس طرح کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے، مال دیا اس طرح کے پھوپھیوں، بیٹیوں اور بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی، اولاد دی اس طرح کے جو خود سے قدموں پہ چل کے نہ جا سکے انہیں گود میں لے کے پہنچایا. اور پھر اس کے بعد اس سے بڑی قربانی تھی عزت و وقار کی قربانی. اور وہ کیا تھی کہ جب خیمے جل گئے، جب حسین کا سر کٹ گیا، جب سروں سے چادریں چھن گئیں تو بیبیاں سمٹ کے آئیں اس خیمے میں جس وقت کا امام بستر بیماری پہ بازو ہلایا، بیٹا خیمے جل گئے، تیری پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں، بیٹا بتا زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر باہر نکلے. زینب کے لیے ننگے سر نکلنا مشکل ہے، زندہ جل کے مر جانا آسان ہے، مگر حکم ہوا پیغام حسین پہنچانا ہے، دین پہنچانا ہے، پھوپھی اماں ننگے سر نکلنا پڑے گا. یہ وقار کی قربانی تھی. تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنا وقار سب دیا تاکہ دین کو بچا لیں. اب ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ تھوڑا سے وقت، تھوڑا سے پیسہ، تھوڑا سے شعور، تھوڑی سی عقل استعمال کر کے ہم اس دین کو بچائیں جس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی گئی. کربلا میں کتنی عظیم قربانی. عصر عاشور کے ہنگام کے مقاتل میں ایک تاریخ لکھی ہے، راویہ فاطمہ بنت الحسین ہے، اور کربلا میں جو فاطمہ بنت الحسین ہے وہ سکینہ ہے. 3-4 سال کی کم سن بچی کہتی ہے ظالم بڑھے، خیمے جلائے، پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی. ایک ظالم ان کی طرف بھی ایک نیزہ لے کے بڑھا، بچی نے دیکھا سر سے چادر چھینے گا، دوڑی تو ظالم پیچھے پیچھے دوڑا. یہ 4 دن کی بھوکی پیاسی بچی اور وہ کھایا پیا ہوا سپاہی. ایک مرتبہ اس نے بچی کے پشت پہ نیزے کی انگلی چبھوئی، بچی بے ہوش ہو کے گر پڑی. فاطمہ بنت الحسین یعنی سکینہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کتنی دیر میں زمین پہ بے ہوش پڑی رہی. ایک بار میرے کانوں میں آواز آئی بیٹا اٹھو چلو. میری پھوپھی مجھ سے کہہ رہی تھی اٹھو چلو. جلدی سے گھبرا کے سکینہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا. پھوپھی اب کیسے چلے، چادر نہیں ہے. کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں. سب سے مشکل قربانی تھی جو زینب نے دی، جو بیویوں نے دی. ننگے سر نکلنا، کوفے آنا، دربار میں جانا، شام کے بازار سے گزرنا. لٹے قافلے کو لے کے زینب دربار یزید تک پہنچ گئی. اب قافلہ روک دیا گیا تاکہ دربار میں بھیڑ تماشائیوں کی لگ جائے، تاکہ آئینے لگا دیے جائیں، تاکہ بیویاں چھپ نہ سکے، ہر طرف ان کو اپنے وجود کو دیکھ کے اذیت ہو. زینب چند یتیموں اور بیواؤں کو لیے بیٹھی. ایک مرتبہ ظالم دربار سے نکلا، ہاتھ میں تازیانہ، چلو دربار آراستہ ہو گیا. کہا ہم ننگے سر چادر، بغیر چادر کے کربلا سے کوفے چلے آئے، کوفے کے بازاروں میں لے جائے گئے، دربار ابن زیاد میں چلے گئے، شام کے بازار سے گزر گئے، مگر اب ہم ننگے سر دربار یزید میں نہ جائیں گے. علی کی باغیرت بیٹی اب کہہ رہی ہم نہ جائیں گے. فاطمہ کی لخت جگر کہہ رہی ہم ایسے نہ جائیں گے. وہ زینب کہ رات کے سناٹے میں جب نانا کی قبر کی زیارت کی نکلتی تھی تو جوانہ نے بنی ہاشم دونوں طرف قلاتیں کھینچ کے، چادریں کھینچ کے پھوپھی کو لے کے جاتے زیارت کے لیے. وہ ننگے سر بیٹھی ہے. کہا جا رہا چلو یزید کے دربار میں. کچھ آسان نہیں ہے، میں نے ابھی پڑھا ہے، میرا دل بہت متاثر ہوا. کسی عالم کے سامنے کوئی خطیب پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ اس نے جملہ کہا عربی میں، دخلت زینب ابن زیاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ دربار ابن زیاد میں زینب داخل ہوئی. یہ کہہ کے خطیب آگے بڑھنے لگا تو عالم نے کہا رک جاؤ پہلے اس مصیبت میں تو رو لینے دو. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ زینب جیسی اس بی بی کبھی ابن زیاد کے دربار میں لے جائی جائے، کبھی یزید کے دربار کرنا جائیں گے ننگے سر میں. ظالم بڑا تازیانے مار کے لے جاؤں گا. بس جلال آیا علی کی بیٹی کو، تو نے ہمارے بھیا عباس کو مار ڈالا، اکبر کے گلے میں برچی ماری، تم نے ہمارا پورا گھر تباہ کر دیا، تم نے ہمارے بھیا کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا، ایک بیٹا بچا اسے قیدی بنا لیا، ہمیں مجبور سمجھ رہا ہوں، مجبور نہیں. بڑی قافلے کی طرف رباب آؤ، سکین لگاؤ، ام کلثوم آؤ، ہم ننگے سر دربار میں لے جائیں. میں بد دعا کروں تم آمین کہو.
یہ آمین کی محتاج بددعا نہیں ہے. وہ زینب اس فاطمہ کی بیٹی ہے کہ جب علی کے گلے میں چادر کا پھندا پڑا تھا تو گھر کے اندر سے آواز دی تھی خلو ابو الحسن، چھوڑو ابو الحسن کو ورنہ ابھی بال گھر کے اندر بکھرا دوں گی. گھر کے اندر بکھرائے نہیں تھے بال، آواز دی تھی بکھرا دوں گی. مسجد النبی کی دیواریں اڑ گئی تھی، ظالم مجبور ہو کے علی کو چھوڑنے جاتا. ارے اسی فاطمہ کی بیٹی، بال تو پہلے سے بکھرے ہوئے ہیں، چہرے میں تو خاک بنی ہوئی ہے، لباس تو بوسیدہ ہے، پورا وجود تھکا ہوا ہے، ظلم سہا ہوا، پورا وجود نیل وہ ہے. زینب نے کربلا میں چلتے چلتے مرثیہ پڑھا تھا، میرے بھیا تم کہہ کے گئے تھے میرے بچوں کا خیال رکھنا. ارے جب تازیانے چلے تو سکینہ پہ تازیانہ پڑتا تھا میں پیٹھ پہ کھا لیتی تھی، رباب پہ تازیانہ پڑتا تھا میں سر پہ کھا لیتی تھی. اگر ممکن ہوتا تو میں تمہیں دکھاتی کہ میرا پورا وجود تازیانوں سے نیلو ہے. آؤ میں بددعا کروں تو آمین کہہ لو. آؤ ٹھٹے نے بددعا کے لیے کہ زنجیروں کے کھلکنے کی جانی پہچانی آواز آئی. بری ارے میرے وقت کے امام کیا کہہ رہے ہو؟ کب بھی اماں اتنی قربانیاں دی ہے، قربانی اور دے دو. ننگے سر دربار میں جانا گوانا کر لیجئے، دین بچانا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے. بنت رسول، بنت نبی، بنت فاطمہ نے بددعا کے اٹھے ہاتھ گرا دیے، سر جھکا کے ننگے سر دربار یزید میں جانا گوارا کر لیا تاکہ ہماری کنیزوں کے سروں سے چادریں نہ ہٹنے پائے، تاکہ ہمارے غلاموں کے پاس دین کا پیغام پہنچ جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا اس عزاداری کو جس طرح ہم نے انجام دیا معبود، انشاءاللہ اس میں ہمارا خلوص شامل ہے. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، اس کے فیض ہمیں عنایت فرما، دنیا میں بھی اس کے فیوض و برکات عنایت فرما، آخرت میں بھی فیوض و برکات عنایت فرما. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو دنیا میں ہیں ان کی دینی اور دنیوی حاجتوں کو پورا فرما، جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد عنایت فرما. ہم رہ جانے والوں کو جانے والوں کے لیے فکر مند بنا دے تاکہ ہم ان کے چھوٹے ہوئے واجبات کو ادا کر سکیں. پروردگار زمین پر تیرے بندے علی کے غلام حسین کے عزادار ہر جگہ ظلم کا نشانہ ہیں، یمن، الجزائر، بحرین، سعودی جیسی جگہوں پر معبود ان کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. مالک عتبات عالیات کی حفاظت فرما، جو مجاہد ان کی حفاظت میں لگے ہیں شب و روز میدانوں میں، ریگستانوں میں، جن کو کوئی نہیں جانتا، جو صرف تیرے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، معبود ان کی حفاظت فرما. جو شہید ہو گئے ان کو جوار شہداء کربلا عنایت فرما. پروردگار عصر غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. عصر غیبت میں جو علماء، فقہا، مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سیستان خامنئی اور مرجع جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر صحت کے ساتھ عنایت فرما. ان کے وجود کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. جو ہمارے جوان کچھ نالائقوں کی ناسمجھی یا سازشوں کا شکار ہو کے علماء سے بدگمان ہو گئے ہیں، معبود ان جوانوں کو ان علماء و فقہا کی صحیح معرفت عنایت فرما اور ان کے دلوں سے ان کا کینہ نکال لے. زمانے کے امام کو حکم ظہور عنایت فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے. آپ حضرات کی خدمت میں ایک اعلان ہے جس پر توجہ فرمائیں. یہ عشرہ جس کی آج آخری مجلس تھی، جس کی 9 مجلسیں گھر پہ ہوتی ہیں، آج یہ عشرہ یہاں آخری مجلس یہاں، وہاں گھر تنگ پڑ رہا ہے، اس لیے آئندہ سال سے یہ مکمل عشرہ اسی امام بارگاہ میں انشاءاللہ برپا ہوگا. گھر سے یہاں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ لوگ عزاداری میں شریک ہو سکیں. 21 تا 30 سفر چھوٹی منصبیہ گھنٹہ گھر میں یہ عشرہ منتقل کر دیا گیا. آئندہ سال سے شرکت کے امیدوار. ماتم حسین.